قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قالوا إنما أنت من المسحرين لوگ جواب میں کہنے لگے یقیناً آپ جادو زدہ ہیں وما أنت إلا بشر مثلنا اور نہیں ہے آپ مگر ہمارے جیسے ہی انسان وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہم خیال کرتے ہیں آپ کے بارے میں یقیناً آپ جھوٹوں میں سے ہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ بس گرا دے ہم پر ایک ٹکڑا آسمان کا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر آپ سچوں میں سے ہیں قال رب أعلم بما تعملون حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو فَكَذَّبُوهُ بس لوگوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ بس پکڑا انہیں سائے والے دن کا عذاب نے إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یقیناً وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً یقیناً اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اور نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً آپ کا رب ہی غالب ہے رحم کرنے والا ہے قالوا إنما أنت من المسحرين اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دوسری قوم کا نام ہے کہ قوم مدین کے ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا مدین مدان یہ ایک ہی شہر کے نام تھے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدیان تھا اسی سے پھر یہ شہر کی نسبت بنی اور مدین بنا اور بہت بڑا شہر بنا
اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مبعوث ہوئے، اور اسماعیل ذبیح اللہ وہ تو بہت پہلے کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا زمانہ ہے، یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے بعد یوسف علیہ السلام کا، پھر انقطاع ہے، اور پھر جو ہے کافی عرصہ بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، جس طرح مشہور واقعہ سورہ یوسف میں گزرا ہے۔ تو ان لوگوں میں بڑی خرابی شرک کی بھی تھی، اور دوسرا معاملات کی انتہائی خرابی تھی۔ دھوکہ فریب میں اول نمبر پر تھے، ناپ تول میں کمی کیے کرتے تھے، لیتے تو پورا بھر کر لیتے، دینے کی باری آتی تو وہاں گھٹاتے ہوئے دیتے، اور ڈاکہ زنی ان کا ایک عظیم مشغلہ تھا کہ جب بھی کوئی مسافر اس علاقے سے جاتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسافر بچ کر ان سے نکل جائے، بلکہ یہ اسے ضرور اس سے جو ہے ان کا مال چھین لیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے بڑا جو ہے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا، جس طرح ماقبل اور قوموں پر آیا، قریب کے زمانے میں مدین والوں پر آیا، اس سے بعد جو ہے یعنی ذرا پچھلے عرصے میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ بالکل یعنی ایک ہی زمانہ تھا، اس لحاظ سے یعنی فرعون بعد میں ہلاک ہوا اور یہ قوم جو ہے پہلے ہلاک ہوئی۔ لیکن قوم کہاں سمجھنی تھی، جہاں انسان اپنی ضد اور عناد کو، اپنی انا کو سب کچھ بنا لے، وہاں انسان کو سمجھ بالکل نہیں آنے والی۔ یعنی ہمیشہ انسان جب بھی کسی کے ساتھ بات کرے، اگر انا کے ساتھ بات کرے گا تو بات پکی ہے کہ اس نے نہیں ماننا، اور ضد اور عناد بھی یہی چیز ہے۔ اور اگر انسان کسی دوسرے کو اپنی رائے دے تو رائے اور حکم کا بھی الگ فرق ہے۔ مثلا کسی کو آپ رائے دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، اسے رائے دینا، ایک ہے رائے دینا اور ایک ہے حکم دینا، دونوں میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں وارد ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی جو ہے اسے درخت کی ضرورت تھی، چند کھجوروں کی ضرورت تھی جو اسے ایک صحابی نے دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا فرمائی کہ یہ درخت ہی مجھے دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جو ہے انہیں رائے دی کہ آپ یہ جو ہے یہ درخت وہ کیا کر لیں، اس صحابی کو ہدیہ دے دیں، یعنی صدقہ کر لیں اس کو۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی یہ رائے ہے یا آپ کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رائے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رائے کا معلوم ہو، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے نہیں دینا، باقی اگر آپ حکم کرتے ہیں تو حکم سر آنکھوں پر۔ باقاعدہ اس طرح وارد ہے، حکم اور رائے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے لوگ آپ یہ جو بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کے ساتھ اور الہ کوئی نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھا رہے ہیں ہم معاملات کو جو ہے یعنی ٹھیک کر لیں تو اس طرح ہماری فائدہ زیادہ ہوگا۔ ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے ہمیں فائدہ کہاں سے زیادہ ملنے والا ہے، اور آپ پر تو ضرور جادو ہوا ہے، کسی نے باری قسم کا جادو کیا ہوا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور آپ بھی تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے۔ وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہمارا تو آپ کے بارے میں پکا خیال ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، یعنی آپ خواہ مخواہ انسان ہمارے جیسے ہیں، کھاتے پیتے ہماری طرح ہیں، کیسے آپ کو ہم پر برتری حاصل ہو جائے اور آپ کو اللہ نبوت دے دے اور ہمیں نہ دے؟ تو یہ جو ہے ہمارا یہی خیال ہے، آپ ہماری جیسے انسان ہیں، اسی طرح آپ کو کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ کو نبوت ملے اور ہمیں نہ ملے۔ ہمارا تو پکا خیال ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک داعی جب بھی وہ الہ اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہے ضرور اسے جھوٹا بھی کہا جائے گا۔ کاذبین بہت بڑا لفظ ہے۔ آج کے زمانے میں انسان اپنے دوست کو نہیں کہہ سکتا، چاہے جائے کہ انسان دشمن کو کہے کہ تو جھوٹا ہے۔ دشمن کو متعلق آمنے سامنے انسان نہیں کہہ سکتا، یعنی اپنے دوست کے متعلق، اور اس طرح کے خوب برادری بھی ہو، برادری کے لحاظ سے انسان دشمن وہ جہاں مقابلہ ہے، یعنی میرے پاس بھی طاقت ہے اگلے کے پاس بھی طاقت ہے، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن جہاں بندے کے پاس طاقت نہیں ہے اگلی طرف تو ان کے پاس طاقت ہے، ان کے سارے لوگ ایک عظیم مرتبہ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہیں او یار ہمارا تو یہ خیال ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آج کسی ایک باعزت شخص کو ایسا نہیں کہا جا سکتا، اس سے پہلے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے جھوٹا کہا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں، کوئی بھی معاملہ ایسا آئے انبیاء کے مشن کو قریبی سے پکڑیں، اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس پر کسی قسم کا ندامت نہ ہو، صبر و استقامت ہو۔ اللہ ہم استقامت نصیب فرمائے۔
فاسقط علینا کسفا من السماء، قوم کے لوگ کہنے لگے ہم پر گرا دیں کسفا من السماء، آسمان کا ایک ٹکڑا، وان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، اگر سچے ہیں تو آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پر گرا دیں اور ہم سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، پتہ چل جائے گا واقعی آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی یہ ضد اور عناد کی جو ہے آخری درجہ ہے کہ جہاں انسان یہ کہے کہ او بھائی مر جائیں گے لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہی بات یہ کی کہ آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پر برسا دیں، گرا دیں ہم پر اگر آپ سچے ہیں، اور ٹکڑا گرانے کے بعد کہاں معلوم ہوگا کہ انہیں ہدایت مل جائے، پھر تو یہ ہلاکت ہی ہوگی ان کے لیے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عملوں سے وہ خوب واقف ہے، تم نے جو یہ مجھے جھٹلایا ہے ضرور اس پر کچھ نہ کوئی اللہ کی طرف سے تنبیہ ضرور آئے گی۔ فکذبوہ، جب قوم والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خوب تکذیب کی، تکذیب مطلب جھوٹا کہنا کہ آپ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹے ہیں، یہ جب انہوں نے کیا فأخذہم عذاب یوم الظلہ، تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ قوم انتہائی گرمی میں گرفتار ہوئی، اتنی سخت گرمی کہ بالکل ٹھہرنے کے قابل نہ ہوئی، اپنے جو ہے گرمی کو کم کرنے کے لیے اپنے گھروں میں داخل ہوئے، گھروں میں بھی انہیں سکون نہ ملا، اور گھروں میں جو ہے یعنی اس سے بھی زیادہ باہر سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت گرمی تھی۔ پھر باہر نکلے، دیکھا ایک جو ہے سایہ، یعنی ایک بادل آ رہا ہے، بادل کی طرف سارے لب گئے اور اس بادل کا سایہ حاصل کرنے لگے۔ ساری قوم جب جمع ہوئی، اللہ رب العزت نے اس بادل سے آگ اور اولے برسانے شروع کر دیا جس سے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، یہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس واقعے میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ کا رب ہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، کہنے لگے کہ یقیناً آپ پر تو ضرور جادو ہوا ہے۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اور نہیں ہے آپ مگر ہمارے جیسے ہی انسان۔ وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہمارا خیال ہے آپ کے بارے میں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس گرا دیں ہم پر ایک ٹکڑا آسمان کا، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، پس جھٹلایا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، پس پکڑا انہیں ایک سائبان والے دن کے عذاب نے۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس واقعے میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ